السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دل پریشان ہو تو کیا کریں؟ بہت سے ساتھی یہ کمنٹ کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ دل پریشان رہتا ہے، دل اداس رہتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے دل کی پریشانی دور ہو جائے، دل کی اداسی دور ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ، آسان سا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس پر آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دل کی پریشانی کو، دل کی اداسی کو دور فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ استغفار کیجئے، ایک تسبیح دن میں آپ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دلوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے دل کے اوپر تھوڑا سا غبار چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے۔ مسلم شریف کی حدیث سے فرماتے ہیں انہو لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر تھوڑا سا بھی غبار چھا جائے تو اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ دلوں کی پریشانی کو دور کرنے کا جو بہترین علاج ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کا وظیفہ آپ کر لیں، استغفار کی ایک تسبیح آپ پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دل کی پریشانی کو، دل کی اداسی کو دور فرمائیں گے۔ تو استغفار جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس کی دنیاوی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دل کی اداسی کو، دل کی پریشانی کو دور فرمائیں گے استغفار کی برکت سے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی ساتھی پریشان رہتا ہے، دل اداس رہتا ہے، دل جو ہے اس کا پریشان ہے، تو یہ وظیفہ کر لے، کم سے کم 100 مرتبہ دن میں استغفار کرے، اور اگر صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں دل کی غبار کو زائل کرنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دل کی غبار کو زائل کرنے کے لیے ایک تسبیح استغفار کی یہ پڑھنا چاہیے تاکہ دل کی جو پریشانی ہے، دل کی جو اداسی ہے وہ دور ہو جائے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔